کا نام ہے سورۃ الطور، مکی صورت ہے، نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر ہے 76، سورۃ السجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ نزول کے اعتبار سے 76 نمبر سورہ سجدہ کے بعد نازل ہوئی ہے۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ، بلکہ ترتیب مصحفی میں اس کا نمبر کیا ہے؟ 52۔ اس سے پہلے کتنی صورتیں پڑھ چکے ہیں اب تک؟ 51 صورتیں پڑھ چکے ہیں۔ ما سبقہ صورت کے ساتھ ربط جوڑنے کی میرے خیال بیان کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ ساری صورتوں کا کیا چل رہا ہے؟ قیامت کا اثبات چل رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک نہیں، ہر دوسری آیت تیسری آیت کو دیکھو تو آپس میں کیا نظر آ رہی ہیں؟ مربوط نظر آ رہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، تو پہلی صورت کے ساتھ ربط اور جوڑ یہ ہے کہ پہلی صورت میں قیامت کو ثابت کیا۔ پہلی صورت میں کیا کیا؟ قیامت کو ثابت کیا۔ تو اس صورت میں بھی قیامت کو ثابت کیا جا رہا ہے۔ پہلی صورت میں کہا انما توعدون لصادق، جس قیامت کا تم سے وعدہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ سچی ہے۔ اس صورت میں کہا جائے گا ان عذاب ربک لواقع۔ تین انداز ہیں۔ پہلی میں کہا کذالک الخروج، نکلو گے۔ پھر کہا انما توعدون لصادق۔ اس صورت میں کہا ان عذاب ربک، نکلو گی بھی، سچ مچ کے نکلو گے، اور اس دن کا عذاب بھی واقع ہوگا۔ انما توعدون ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب واقع ہونے۔ پہلی صورت کے اندر فرمایا والسماء بنیناہا، اور آسمان ہم نے اس کو بنایا ہے۔ ادھر فرمایا جس آسمان کو ہم نے بنایا ہے اتنے عرصے سے، جب وہ عذاب کا دن آئے گا تو یوم تمور السماء مورا، یہی آسمان کپائے گا، حرکت کرے گا تیزی سے۔ ٹھیک ہو گیا؟ سورت کا دعویٰ ہے اثبات القیامہ بالترقی علی ما سبقہ۔ والطور وکتاب مسطور فی رق منشور والبیت المعمور۔ والطور، قسم ہے طور کی، وکتاب مسطور، لکھے ہوئے کتاب کی، فی رق منشور، کھلے ہوئے اوراق میں، فی والبیت المعمور، اور قسم ہے بیت المعمور آباد گھر کی، والسقف المرفوع، اور اوپر اٹھائے ہوئے چھت کی، والبحر المسجور، اور بڑکائے ہوئے سمندر کی قسم ہے، ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے، بے شک تیرے رب کا عذاب۔ تو یہاں دیکھو فرمایا والطور، قسم ہے طور کی، ٹھیک ہے، ایک، کتاب مستور کی، دو، بیت معمور کی، تین، اور سقف مرفوع، چار، اور بحر المسجور، پانچ چیزوں کو شاہد بنایا۔ کتنی چیزوں کو؟ کس پر؟ ان عذاب ربک لواقع، کہ بے شک تیرے رب کا عذاب واقع۔ اب آپ کہیں گے تو قسم اور جواب قسم میں کوئی کیا ہونی چاہیے؟ جوڑ مناسبت ہونی چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ فرمایا کبھی کبھی آپ کو مناسبت ملے گی، کبھی کبھی قسم اور شاہد محض تاکید کے لیے ہوتا ہے، وہاں جوڑ، لیکن مناسبت یہاں ہے۔ والطور، قسم ہے طور کی، تو یہاں مراد طور پہاڑ، کس پہاڑ کو کہتے ہیں؟ جس پہ موسیٰ علیہ السلام کیا ہوئے؟ اللہ سے ہم کلام ہوئے۔ اس کے پاس عذاب آیا تھا۔ کیسے عذاب آیا تھا؟ 70 آدمی لے کر گئے تھے موسیٰ علیہ السلام، انہوں نے رب کا کلام سنا، کہنے لگے پتہ نہیں کہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، لن نؤمن لک حتی نری اللہ جہرۃ، ہم تو تب مانیں گے اللہ کو سامنے دیکھیں گے۔ عذاب آیا، ہلاک ہو گئے۔ ایک ذکر عذاب کا۔ دوسرا وکتاب مستور، گواہ ہے لکھی ہوئی کتاب۔ لکھی ہوئی کتاب سے مراد کیا چیز ہے؟
ایک قول یہ ہے کہ لکھی ہوئی کتاب سے مراد لوح محفوظ ہے، لیکن یہ بات درست نہیں ہے۔ دوسری بات کہ کتاب مستور سے مراد تورات ہے۔ طور کا ذکر کیا تو آگے کس کا ذکر ہے کتاب کا؟ تورات۔ اور چونکہ تورات، اس لیے بھی بعض مفسرین نے اس قول کو ترجیح دی ہے، اگرچہ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے اس پہ رد کیا ہے۔ ان کی کتاب ہے اقسام القرآن، علامہ ابن قیم کی، کہ قرآنی جتنی بھی قسمیں ہیں نا، ان کا انہوں نے بہت عجیب پیرائے میں ذکر کیا ہے۔ آپ ایک ایک قسم پہ پڑھو گے تو وہ کئی صفحات لگا دیتے ہیں اور عجائبات پرو کے رکھ دیتے ہیں۔ تو دوسرا قول کیا تھا کہ کتاب مستور سے مراد تورات ہے۔ کیوں؟ وہی صحیفوں میں لکھا ہوا، تختیوں میں لکھا ہوا دیا گیا تھا، وہی لکھا ہوا تختیوں میں، ٹھیک ہے نا۔ موسیٰ علیہ السلام کو یہ کتاب دی گئی ایک، اور تورات کے اندر عذابوں کے نزول کا بکثرت تذکرہ ہے۔ دو ہو گئی، ذکر عذاب اس میں بھی۔ والبیت المعمور، گواہ ہے بیت المعمور آباد گھر، اس کے دو مصداق ہیں۔ بیت المعمور سے مراد ساتوں آسمان اوپر بالکل کعبۃ اللہ کی سمت پر، 7 آسمان اوپر ایک گھر بنا ہے اللہ کا کعبہ کی طرح، اور معراج کی رات نبی علیہ السلام نے اس کو دیکھا کہ 70,000 فرشتہ اتر کے طواف کرتا ہے، اور جو ایک مرتبہ طواف کر کے چلے جاتے ہیں 70,000، دوبارہ ان کا نمبر قیامت تک نہیں آئے گا، یہ جاری ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت المعمور۔ تو بیت المعمور بھی گواہ ہے۔ بیت المعمور کیسے گواہ ہے؟ کہ وہاں فرشتوں کی ڈیوٹیاں، وہاں فرشتوں کا سلسلہ ختم نہیں ہوتا، اور وہ طواف کرتے جا رہے ہیں، اور مومنوں کو عذاب سے بچنے کی دعائیں بھی دیتے جاتے ہیں۔ اہل ایمان کے لیے مغفرت کی اور عذاب سے بچنے کی کیا کرتے ہیں؟ دعائیں کرتے ہیں۔ 3 ہو گئے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، یا بیت المعمور سے مراد لے لو بیت اللہ آباد گھر۔ تو بیت اللہ کو بیت المعمور کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ بھی ویران نہیں رہتا، ہر وقت کیا رہتا ہے؟ آباد رہتا ہے۔ تو یہاں عذاب کب آیا؟ یہاں اصحاب فیل پر آیا۔ کس پر؟ ابرہہ کے اوپر عذاب آیا، وہ گواہ ہے۔ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ، بلند کیے ہوئے چھت کی قسم مراد آسمان ہے۔ تو آسمان بھی شاہد ہے کہ اس آسمان سے کتنی قوموں پہ عذابوں کی بارش ہوئی ہے، عذاب اترے ہیں۔ والبحر المسجور، اور بڑکائے ہوئے دریا کی قسم، سمندر کی قسم۔ مسجور، بحر المسجور سے مراد کیا چیز ہے؟ جوش دیا ہوا سمندر۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت چاند سورج کو اٹھا کے کس میں ڈال دیں گے؟ اس سمندر میں ڈال دیں گے، یہ جوش مارے گا۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندروں کو کیا دیا جائے گا؟ جوش دیا جائے گا۔ تو یہ بھی ایک عذاب ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اب 5 چیزیں اب آؤ۔ طور پہاڑ کے پاس اترنے والا عذاب، کتاب مستور میں جن عذابوں کا تذکرہ ہے یہ شاہد ہے، بیت المعمور میں جو فرشتے دعائیں کرتے ہیں مومنوں کو عذاب سے بچانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں، یہ گواہ ہیں۔ بلند آسمان چھت گواہ ہے کہ جس سے عذاب اترتے ہیں، اور بڑکایا ہوا سمندر جو ہے یہ گواہ ہے کہ ان عذاب ربک لواقع۔ جب ان 5 مقامات پہ عذاب ثابت ہے تو ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب کا عذاب بھی واقع ہونے والا ہے۔ ٹھیک ہو گیا حسنین؟ آؤ، فرمایا ان عذاب ربک لواقع، بے شک تیرے رب کا عذاب واقع ہونے والا ہے۔ ما لہ من دافع، نہیں ہے اس کے لیے کوئی دفع کرنے والا۔
جب واقع ہوگا تو کوئی دفع کر سکتا ہے؟ کوئی نہیں کر سکتا۔ یوم تمور السماء مورا، جس دن کپ کپائے گا۔ تمور کے کئی معنی ہیں۔ ایک معنی کپ کپانا، لرزنا ہے، دیکھو ایسے، ٹھیک ہے۔ ایک ہے پھرنا، ٹھیک ہے، اور ایک ہے پھٹنا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ ان تینوں باتوں میں کوئی ٹکراؤ نہیں ہے، لرزے گا بھی، حرکت بھی کرے گا، اور پھر آخر میں پھٹ بھی جائے گا، ٹھیک ہے۔ یوم تمور السماء مورا، فرمایا اور جس دن کپ کپائے گا آسمان، مورا کپ کپانا، وتسیر الجبال سیرا، اور چلیں گے پہاڑ چلنا۔ تو چلیں گے تو پھر کیا مطلب ہے؟ اسی طرح ہوں گے؟ نہیں، وسیرت الجبال فکانت، بالکل مٹی اور ریت ہو جائیں گے۔ فویل یومئذ للمکذبین، بس ہلاکت ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ الذین، وہ لوگ، ہم فی خوض یلعبون، جو اپنے باطل میں کھیل رہے ہیں۔ خوض، گھسنے میں، باطل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، اور یلعبون، کیا کر رہے ہیں؟ ہاں، تو خوض کا میں نے تفسیر مدارک سے معنی لکھوایا تھا باطل میں گھسنا۔ کس میں گھسنا؟ تو معنی کرو الذین هم فی خوض یلعبون، وہ جو اپنے باطل کے اندر گھسے ہوئے ہیں، یلعبون، کھیل رہے ہیں۔ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن ان کو دھکیلا جائے گا جہنم کی آگ کی طرف دھکیلنا۔ اصل میں قرآن ایک دوسرے مقام پہ کہتا ہے فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، یہ شخص کیا کرتا ہے؟ یتیم کو دکہ دیتا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو دکے والا معنی کرو ادھر، یوم یدعون الی نار جہنم دعا، جس دن دھکیلے جائیں گے وہ لوگ جہنم کی آگ کی طرف، دعا، دھکیلا جانا، اور کہا جائے گا ھذہ النار التی، یہ ہے وہ آگ، کنتم بہا تکذبون، جس کو تم جھٹلاتے تھے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے؟ جی، جب یہ ساری حقیقت نظر آئے گی تو اللہ پوچھے گا افسحر ھذا، تم تو دنیا میں کیا کہتے تھے؟ قرآن جو حقیقت بیان کر تم کہتے ہو یہ جادو ہے، تو اللہ فرمائیں گے یہ بھی جادو ہے۔ افسحر ھذا، کیا یہ جادو ہے؟ ام انتم لا تبصرون، یا تم دیکھ نہیں رہے؟ اس لوحہ داخل ہو جاؤ اس میں، فاصبروا او لا تصبروا، صبر کرو یا نہ کرو، سواء علیکم، تم پر برابر ہے، انما تجزون ما کنتم تعملون، بے شک تم بدلہ دیے جاؤ گے وہ جو تم عمل کرتے تھے اس کا۔ ان المتقین فی جنات و نعیم، بے شک متقین فی جنات، باغوں میں ہوں گے، و نعیم، اور نعمتوں میں ہوں گے، فاکہین، خوش ہونے والے ہوں گے۔ کیا ہونے والے؟ خوش ہونے والے ہوں گے، بما آتاہم ربہم، اس کے ساتھ جو رب ان کو دے گا انہیں، ووقاہم ربہم، اور بچا لے گا ان کو ان کا رب، عذاب الجحیم، جہنم کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے۔ کلوا واشربوا، کھاؤ اور پیو، ہنیئا، خوشگوار ہے، کیا ہے؟ خوب خوشگوار مزیدار کھاؤ، بما کنتم تعملون، بسبب اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ متکئین علی سرر مصفوفہ، تکیے لگائے ہوں گے، تکیے لگانے والے ہوں گے، علی سرر، تختوں پر، مصفوفہ، صف در صف رکھے ہوئے، تو سرر مصفوفہ، کیسے؟ تختوں پر صف در صف لگائے گئے تختوں پر یہ بیٹھے ہوں گے۔ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِین، اور ہم ان کو نکاح کر دیں گے حور عین کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں کے ساتھ۔ وَالَّذِينَ هُمْ آمَنُوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ، اور ان کی اتباع کی ان کی اولاد نے، بِایمان، ایمان کے ساتھ۔ فرمائے وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ان کی اتباع کی، بھی ایمان، ایمان کے ساتھ، تو الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان اہل ایمان کے ساتھ ملا دیں گے ذریتہم، ان کی اولاد کو، وما التناہم من عملہم، اور ہم نہیں کم کریں گے ان کے عملوں سے، من شیء، کچھ بھی۔
احسانات تو بہت ہیں، لیکن یہ بھی بہت بڑا انعام اور احسان ہے کہ اللہ ان کو صف در صف رکھے ہوئے تختوں پر جنتوں میں بٹھا دے گا، حور عین سے نکاح کر دے گا۔ دوسرا انعام کہ اللہ ان کی اولادوں کو بھی ان کے ساتھ جنت میں بھیج دے گا۔ لیکن کون سی اولاد؟ فرمایا اتبعتہم ذریتہم بایمان، کہ جنہوں بچوں نے، اولاد نے اپنے ماں باپ کی اتباع کس چیز میں کی ہو؟ ایمان میں۔ یہ نہیں ہے کہ باپ موحد ہے، بیٹا مشرک ہے، پھر بھی جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ ہاں تو پھر آپ کہیں گے پھر ملانے کا کیا مطلب ہے؟ پھر تو وہ خود ایمان ہے تو اپنے ایمان کے نہیں، مطلب ہے اس میں کہ کبھی ایسا ہوتا ہے ماں باپ کا عمل زیادہ ہوتا ہے، ان کا درجہ وہ اوپر ہوتا ہے، اور اولاد اس درجے پہ نہیں ہوتی، ان کا درجہ نیچے ہوتا ہے۔ تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ ان کی وجہ سے ان کی اولادوں کی کمی دور کر کے ان والے مرتبے میں پہنچا دے گا۔ سمجھ آ گئی؟ اب پہنچانے کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک یہ کہ یہ بچوں کو جو نیچے درجے والے ہیں ان کو اٹھا کے اوپر تک لے جائے، یا دوسری صورت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اگر وہ 7ویں درجے پر ہیں اور یہ 4تھے درجے پر ہیں تو بھئی 1-2 درجے یہ اوپر چلے جائیں اور 1-2 درجے ان کو نیچے کر دیا جائے، درمیان میں فرمایا ما علتنا من عملہم، وہ اوپر کے درجوں والوں سے ہم ذرہ بر کمی، تو جب کمی نہیں کریں گے تو یہ صورت ختم کر دی، وہ نیچے نہیں آئیں گے، نیچے والوں کو اوپر کر دیا جائے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ ہاں آگے کل امرئ بما کسب رہین، ہر آدمی بما کسب، اس کے عوض میں جو اس نے کمایا، رہین مرہون ہے۔ کیا ہے؟ جس طرح پیسوں کے بدلے میں گھڑی رہن رکھی ہے، پیسوں کے بدلے میں کوئی گاڑی رہن رکھی ہے، کوئی اور چیز رکھ، وہ پھنسی ہوئی ہے، جب تک کہ پیسے نہیں ادا کرو گے وہ چیز کیا ہو جائے گی؟ تو فرمایا ہر انسان اپنے عمل کے اندر کیا ہوا ہے؟ پھنسا ہوا ہے، رہن رکھا ہوا ہے۔ سمجھ آ گئی؟ جس طرح مرہونہ چیز پھنسی ہوئی ہوتی ہے۔ فرمایا کل امرئ، ہر آدمی، بما کسب، اس کے ساتھ جو اس نے جو اس نے کمایا ہے، رہین پھنسا ہوا ہے۔ با محاورہ مانا کرو، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے، ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہوا ہے۔ وَأَمْدَدْنَاهُمْ بِفَاكِهَةٍ، اور ہم خوب دیں گے، زیادہ دیں گے، عطا کریں گے ان کو، بِفَاكِهَةٍ میوے، وَلَحْمٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ، اور گوشت بھی، مما اس میں سے، یشتہون جو وہ چاہیں گے، گوشت بھی ملے گا اور میوے بھی ملیں گے۔ ہاں ٹھیک ہے نا؟ یعنی میٹھا اور نمکین دونوں لذتیں ساتھ ساتھ ہوں گی۔ یتنازعون فیہا کأسان، ہاں ایک دوسرے کو دیں گے، ایک معنی کرو، یتنازعون فیہا کأسان، دیں گے ایک دوسرے کو، کأسان گلاس، کیا؟ جام، ٹھیک ہے نا، شراب کے، لا غول فیہا، نہ ہو جی، ہاں لا لغو فیہا، نہ ہوگی اس میں کوئی لغو بیہودہ بات، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات۔ یتنازعون کا لفظ کیوں بتایا گیا پتہ ہے؟ جنتیوں کی پیار اور محبت کے اظہار کے لیے، یعنی محبت کی وجہ سے چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ تنازع جانتے ہو نا، لڑائی، تو یہاں گویا کہ تقسیم کا ہو رہی ہے چیز، یہ تخت پر بیٹھے ہیں اور ہلکے سے ماحول بنانے کے لیے کیا کریں گے؟ یتنازعون، چھینا جھپٹی بھی کریں گے۔ ہاں جیسے کبھی کبھی آپ دیکھتے ہیں نا دسترخوان پہ بیٹھ کے لوگ ایک دوسرے کے ساتھ پیار اور محبت میں کر دیتے ہیں، یا گلاس لیا ایسے پکڑا ہوا ہے، جا کے اس کو دے دیا، کیا خیال ہے؟ تو وہ ایک دم روک لیتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ یہ ایک پیار کا انداز ہے۔ تو مانا کرو چھینا جھپٹی کریں گے اس میں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں لیکن چھینا جھپٹی یہ نہیں ہے کہ آخر پہ مارو ایک دوسرے کو، ہاں ہڈی پسلی توڑ دو، نہیں، یہ چیزیں تو ہوگی ہی نہیں۔ فرمایا لا لغو فیہ، کوئی لغو بات
نہیں ہوگی، ولا تأثیم، اور نہ کوئی گناہ کی بات، یعنی دکھ خفقان کی بات نہیں ہوگی۔ وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانٌ، اور چکر لگائیں گے، پھریں گے، علیہم ان پر، یعنی ان کے سامنے، غلمان لڑکے، لہم ان کے لیے، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں مکنون، محفوظ رکھے ہوئے، چھپا کے رکھے ہوئے، کیا ہیں؟ یہ نوکر چاکر پھر رہے ہیں جنت کے، جام لیے، میوے لیے، تخت لیے ہوئے آ رہے ہیں جا رہے ہیں، اور فرمایا ایسے ہیں وہ نوکر بھی اتنے خوبصورت ہیں، کأنہم لؤلؤ مکنون، گویا کہ وہ موتی ہیں، ہیرے ہیں، سمجھ آ گئی؟ آگے مکنون، چھپا کے رکھے ہوئے، وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ، اور یہ محفل میں بیٹھے ایک دوسرے کے اوپر متوجہ ہو جائیں گے، وَيَتَسَاءَلُونَ، سوال کریں گے، کیا سوال کریں گے؟ قالو، کہیں گے، اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ، وہ بھائی صرف یہی نہیں، دنیا کو بھی تو یاد کریں گے نا، آخر ادھر اتنا عرصہ گزارا ہے بڑے لانجوں اور جھنجھٹوں میں، تو ان جھنجھٹوں کا بھی وہاں تھوڑا سا ذکر کریں گے محفل میں ماحول بنانے کے لیے، تو مانا کرو کہیں گے بے شک تھے ہم اس سے پہلے، فی اہلنا، اپنے اہل و عیال میں، یعنی دنیا میں جب ہم تھے اپنے اہل میں، مشفقین، تو کیسے تھے ہم؟ ڈرنے والے تھے، ہم ڈرتے تھے یا اللہ قیامت آ جائے، مریں گے، موت کی سختیاں، جہنم، کھڑا ہونا، حساب، ہم اس دن سے بہت ڈرتے تھے جب اپنے اہل میں آتے، لیکن اللہ نے وہ سارے خوف خطرے ختم کر دیے، اور جو بتایا ان نعمتوں میں آ کے بٹھا کے رکھ دیا ہے، سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَكُنَّا اِنَّا كُنَّا، بے شک ہم تھے، قبل، اس سے پہلے، اپنے اہل میں مشفقین، ڈرنے والے، فمن اللہ علینا، تو پس ہم پر اللہ نے احسان کیا، ووقانا، اور ہمیں بچا لیا، عذاب السموم، گرم ہوا کے عذاب سے۔ سموم اصل میں عربی میں کہتے ہیں جب تم شدید گرمی میں سڑک پہ جاتے ہو اور ایک ہوا چلتی ہے کبھی کبھی ریگستانوں میں، تو وہ ہوا اس گرمی سے بھی زیادہ سخت ہوتی ہے، لوگ اس کو کہتے ہیں لو، گرم لو، ٹھیک ہے نا؟ تو مانا کرو کہ بچا لیا اللہ نے ہمیں گرم لو، گرم ہوا سے، ٹھیک ہے نا؟ جہنم کی اس گرم ہواؤں سے ہمیں کیا کر دیا؟ بچا لیا ہے۔ اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ، بے شک ہم تھے اس سے پہلے، ندعوہ، اسی کو پکارتے تھے، غیر اللہ کو، ہاں ہم اسی کو پکارا کرتے تھے، تو اسی کی پکار کا خالص توحید کا یہ نتیجہ ہے، ثمرہ ہے۔ اِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ، بے شک وہی احسان کرنے والا ہے، الرحیم، مہربان ہے۔ فذکر فما انت بنعمت ربک بکاہن، پس نصیحت کر میرا پیغمبر، ما انت فما انت، پس نہیں ہے تو، بنعمت ربک، اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے، بکاہن، کیا کاہن؟ تو نجومی نہیں ہے، جس طرح یہ آپ کو کہتے ہیں، کبھی کہتے ہیں کہ کاہن مجنون، کاہن ہے مجنون ہے، فرمایا نہیں، آپ نصیحت کریں، آپ اپنے رب کے فضل سے مجنون نہیں ہیں، نعمت قرآن اللہ نے آپ کو دی ہے، آپ کیسے مجنون ہو سکتے ہیں؟ فرمایا نہیں ہے آپ اپنے رب کی نعمت کی وجہ سے کاہن نجومی، ولا مجنون، اور نہ پاگل، ام یقولون شاعر، کیا یہ لوگ کہتے ہیں شاعر کہ یہ شاعر ہے، نتربص بہ ریب المنون، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں، ریب المنون، حوادث زمانہ کا، کیا کہتے تھے؟ اپنے آپ کو خوش فہمیاں دینے کے لیے تسلی، کہتے ہیں یہ شاعر ہے، اور جس طرح شاعر اٹھتا ہے شروع کے دنوں میں بس قصیدے اور پڑھتا رہتا ہے، اشعار کہتا رہتا ہے، ایک دور آتا ہے، بس تھوڑے عرصے کے بعد گردش زمانہ آتی ہے، مرتا ہے، بس جان کیا ہو جاتی ہے، اس کی باتیں بھی ختم اور اس کا مشن ختم۔ تو یہ بھی کہتے ہیں شاعر، یہ شاعر ہے، نتربص بہ، ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں، ریب سے مراد یہاں کیا ہے؟ حوادث، اور منون زمانہ، ٹھیک ہے نا؟ تو معنی کیا کرو گے؟
ہم انتظار کرتے ہیں اس کے بارے میں حوادث زمانہ کا، یعنی تھوڑے زمانے کے بعد ختم ہو جائیں گے، موت کا انتظار کرتے ہیں۔ تو جواب کیا ہے؟ فرمایا قل تربصوا، کہہ دیجیے انتظار کرو، انی معکم من المتربصین، بے شک میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرنے والوں میں ہوں۔ ام تأمرہم احلامہم، کیا ان کو حکم دیتی ہیں ان کی عقلیں؟ احلام کس کی جمع؟ حلم۔ حلم کس کو؟ ہاں، حتی یبلغ الحلم، حلم یعنی عقل مندی کی عمر تک پہنچ جائے، ٹھیک ہے؟ تو فرمایا ام تأمرہم احلامہم، کیا حکم دیتی ہیں ان مشرکوں کو ان کی عقلیں، بہذا اس بات کا، یعنی عقل کا استعمال نہیں کرتے، کیا ان کو ان کا عقل یہ کہتی ہے کہ یہ پیغمبر شاعر ہے یا مجنون ہے یا یہ کاہن ہے، کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، کہ ان کی عقلیں ان کو حکم دیتی ہیں اس بات کا۔ آگے ام ہم قوم طاغون، یا ہیں یہ قوم سرکش، ام یقولون، کیا یہ کہتے ہیں، تقولہ، کہ بنا لیا ہے اس قرآن کو خود سے اس پیغمبر نے۔ تقول میں نے اصول میں آپ کو لکھوایا تھا، التقول علی اللہ، خود سے بات بنا کر اللہ کے ذمے لگانا، ٹھیک ہے؟ تو مانا کرو ام یقولون، کیا کہتے ہیں یہ مشرک کہ تقولہ، خود سے بنا کے کہہ دیا ہے اس قرآن کو پیغمبر نے، بل لا یؤمنون، نہیں بلکہ لا یؤمنون، یہ ایمان نہیں لاتے، ان کو خود یقین نہیں ہے۔ اگر پیغمبر نے بنایا ہے تو فَلْيَأْتُوا بِحَدِيثٍ مِثْلِهِ، چاہیے کہ لے آؤ ایک بات اس جیسی، کیا کرو؟ ایک بات، بے حدیث مثلی، ایک بات اس جیسی لے آؤ، ان کانوا صادقین، اگر وہ سچے ہیں۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر شیء، بغیر کسی مقصد اور فائدے کے، ایک معنی۔ ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں بغیر کسی فائدے اور مقصد کے، یعنی کیا مطلب ہے ایسے ہی پیدا ہو گئے ہو، کوئی مقصد نہیں تھا تمہارا؟ مقصد تو تھا، ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ٹھیک ہے نا؟ اب دوسرا مطلب کہ من غیر شیء سے مراد خالق ہے، تو اب معنی ہوگا ام خلقوا من غیر شیء، کیا وہ پیدا کیے گئے ہیں من غیر خالق، بغیر کسی پیدا کرنے والے کے، خالق کے بغیر ہی پیدا ہو گئے ہو، کوئی خالق نہیں، ایسے ہی آگے ہو۔ فرمایا ام هم الخالقون، یا یہ خود ہیں پیدا کرنے والے، تم پیدا کرنے والے کے بغیر پیدا ہوئے ہو یا تم خود خالق ہو اپنے؟ بتاؤ۔ ام خلق السماوات والارض، یا انہوں نے پیدا کیا ہے آسمان و زمین کو؟ فرمایا نہیں، ایک کام بھی انہوں نے نہیں کیا، نہ یہ بغیر خالق کے پیدا ہوئے ہیں، نہ خود خالق ہیں، نہ آسمان و زمین کے خالق ہیں، بل لا یوقنون، بلکہ یہ پیغمبر کی بات، قرآن کی بات پہ یقین نہیں کرتے۔ ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں خزانے تیرے رب کے؟ ام ہم المسیطرون، یا کیا ہیں یہ اس کے اوپر نگران؟ فرمایا دو باتیں ہیں، یا رب کے خزانے ان کے پاس ہیں، یا رب کے خزانے تو رب کے پاس ہیں لیکن نگران یہ مقرر ہے رب کے خزانوں پہ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ تو معنی کیا کرو، ام عندہم خزائن ربک، کیا ان کے پاس ہیں تیرے رب کے خزانے؟ ام ہم المسیطرون، یا ہیں وہ نگران اس پر نگبان؟ ام لہم سلم، کیا ہے ان کے لیے کوئی سیڑھی، یستمعون فیہ، جس میں چڑھ کر وہ سنتے ہیں، کان لگاتے ہیں، کوئی سیڑھی ہے ان کے لگاتے ہیں، وہ اوپر جا کے آسمان سے کوئی باتیں سن کے آ کے آپ کو سنا رہے ہیں، یہ اتنے جو باتیں کر رہے ہیں کہاں سے لگے ہوئے ہیں؟ کوئی دلیل، کوئی بنیاد تو ہمیں نظر نہیں آتی۔ ام لہم سلم، کیا ہے ان کے لیے کوئی سیڑھی، یستمعون فیہ، کہ یہ اس میں چڑھ کے کان لگاتے ہوں؟ تو اگر ایسی بات ہے کہ یہ چڑھتے ہیں اور کان لگا کے آتے ہیں تو فرمائے فَلْيَأْتِ مُسْتَمِعُهُمْ، چاہیے کہ لے آئے ان کا وہ کان لگانے والا، جو چڑھ کے گیا ہو اور وہاں رب کی بات سنی ہو فرشتوں کی کان لگا کے، تو وہ لے آئے ہمارے پاس بسلطان مبین، کیسی بات
ہاں ایک واضح دلیل لے آئے، ام لہم البنات ولکم ام لہ البنات ولکم البنون، کیا اللہ کے لیے بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے ہیں؟ او مشرکو، فرشتے اللہ کے لیے بیٹیاں ثابت کرتے تھے، وہ فرشتوں کو کیا کہتے، اور اپنے لیے بیٹی کا نام بھی سنتے تو پھر گھر سے باہر بھی نہیں نکلتے تھے۔ تو فرمایا ام لہ البنات، کیا اس کے لیے بیٹیاں، وَلَكُمُ الْبَنُونَ، اور تمہارے لیے بیٹے ہیں، ام تسألہم اجرا، یہ سارے انداز ہیں سوالیے، ایک ایک چھوٹی چھوٹی آیت ہے، رب سوال کرتے ہیں کیا یہ ہے، کیا یہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرمایا آگے ام تسألہم اجرا، کیا میرا پیغمبر آپ ان سے کوئی چندہ مانگتے ہیں، کوئی عوض اور پیسے مانگتے ہیں بدلہ، فہم من مغرم مثقلون، تو یہ چٹی سے بوجھل ہو رہے ہیں، اس لیے نہیں مانتے کہ شاید آپ ان سے کوئی پیسے مانگے تو کل ان پہ چٹی پڑ جائے گی اور یہ کیا ہو جائیں گے، تو کیا فہم من مغرم مثقلون، پس یہ چٹی تاوان سے مثقلون بوجھل ہونے والے ہیں، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب ہے اور یہ اس غیب کی وحی سے یکتبون لکھ رہے ہیں، کیا غیب سے کوئی ان کے پاس وحی آتی ہے اور یہ اس سے کیا کرتے ہیں، بات تو یہ بتاؤ، ام عندہم الغیب، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے، یعنی غیب سے وحی آتی، فہم یکتبون، پس یہ اس کو لکھتے ہیں، ام یریدون کیدن، یا یہ ارادہ کرتے ہیں تدبیر کا، چال کا، ہاں کیا یہ تدبیر کرنا چاہتے ہیں آپ کے خلاف؟ فرمایا تو سن لو، فالذین کفروا هم المکیدون، پس وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا وہی چال کا شکار ہونے والے ہیں، ہاں وہی اپنی تدبیر کا کیا ہونے والے ہیں، شکار ہونے والے ہیں۔ ہاں ام لہم الہ غیر اللہ، کیا ہے ان کے لیے کوئی الہ اللہ کے سوا، سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اما یشرکون، اس سے جو یہ شریک کرتے ہیں اس کا، وَإِن يَرَوْا كِسْفًا، اگر یہ دیکھیں کوئی ٹکڑا آسمان سے، ساقطاً گرنے والا، ان کے اوپر تو ایسے غضب پڑ چکی ہے کہ اگر یہ آسمان سے کوئی ٹکڑا گرنے والا دیکھ بھی لیں تو یقولو، کہیں گے، سحاب مرکوم، یہ تو بادل ہے طے بر طے، یعنی اس وقت بھی ان کو یقین نہیں آئے گا، آسمان کا ٹکڑا گر رہا ہوگا، یہ کوئی بادل کا ٹکڑا ہی آ رہا ہے، ٹھیک ہے نہیں، اس وقت جہاں یقین تب آئے گا جب آنکھ ان کے اوپر لگ جائے، اس سے پہلے یقین نہیں آتا۔ فرمایا فَذَرْهُمْ، پس چھوڑ دے میرا پیغمبر ان کو، حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي فِيهِ يُسْعَقُونَ، کہ یہاں تک کہ وہ ملیں اپنے اس دن سے جس میں وہ بے ہوش کیے جائیں گے، کیا کیے جائیں گے، جب سور میں پھونکا جائے گا، فَصَعِقَ مَنْ فِي الْأَرْضِ، سب کیا ہو جائیں گے، بے ہوش ہو جائیں گے، مر جائیں گے، ٹھیک ہے نا۔ آگے یا ملیں اس دن سے، فیہ یسعقون، جس میں یہ کڑک سے مارے جائیں گے، صاعقہ سے ہوگا، ٹھیک ہے نا۔ آگے فرمایا ہوا یوم لا یغنی عنہم کیدہم شیئا، اس دن نہیں کام آئے گی ان کی کیدہم، ان کی تدبیر، شیئا ذرا بھی، ولا ہم ینصرون، اور نہ ان کی مدد کی جائے گی، وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، اور بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً، عذاب ہے، دون ذالک، اس کے علاوہ، کس کے علاوہ، یعنی یہ قیامت کے عذاب کے علاوہ، اور دونہ کا ایک معنی ہوتا ہے آگے اور ایک معنی ہوتا ہے پیچھے، تو معنی کرو کہ ان کے لیے عذاب ہے اس سے آگے، اس سے پہلے، اور اس سے پہلے کا مراد کون سا عذاب ہے، دو قول ہے مفسرین، ایک یہ ہے کہ دون ذالک یعنی قبر کا عذاب ہے، قیامت کا عذاب تو جب آئے گا تو آئے گا، اس سے پہلے بھی ان کے لیے عذاب ہے، اور وہ کون سا ہے، قبر کا عذاب ہے ایک۔ دوسری توجیہ کہ وَإِنَّ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا، بے شک ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ظلم کیا، عذاباً، عذاب ہے، دون ذالک، اس سے پہلے، یعنی دنیا میں بھی، قیامت کا تو ہوگا ہی ہوگا، دنیا میں بھی ان کو کیا دیا جائے گا، عذاب دیا جائے گا، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر ان کے نہیں جانتے، وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ، اور صبر کر اپنے رب کے حکم تک، لِحُكْمِ رَبِّكَ،
یعنی رب کے فیصلہ آنے تک فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، پس بے شک تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے۔ اللہ پیغمبر سے کیا فرماتے ہیں؟ آپ میری آنکھوں کے سامنے ہیں۔ روح المعانی والا معنی کرتا ہے، امام آلوسی کہتے ہیں بِأَعْيُنِنَا اے فی حفظنا و حراستنا، آپ میری حراست اور حفاظت میں ہیں میرا پیغمبر، ٹھیک ہے نا؟ فاصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا وسبح بحمد ربک، اور تسبیح بیان کر اپنے رب کی حمد کے ساتھ، حین تقوم، جب تو اٹھتا ہے۔ جب تو اٹھتا ہے، کب اٹھتا ہے جی؟ ہاں، آیت کو عام لو، کیا لو؟ عام۔ معنی کیا ہے؟ جب تو اٹھتا ہے نماز کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اللہ اکبر، سبحان اللہ، تسبیحات۔ یا جب اٹھتا ہے بیان کے لیے، دعوت کے لیے اٹھتا ہے، یا جب تو محفل برخاست ہوتی ہے اور مجلس ختم ہوتی ہے تو کیا کرتا ہے؟ اٹھتا ہے۔ تو محفل سے اٹھنے کی دعا بھی آپ کو یاد ہے نا، ٹھیک ہے نا؟ کئی دعائیں منقول ہیں، محفل ختم ہوتی ہے اٹھو تو وہ پڑھ لو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اس محفل میں اگر کوئی لغزش کوتاہی ہوئی تو ان گناہوں کا کیا بن جاتی ہے؟ وہ دعا کفارہ بن جاتی ہے۔ یا رات کو جب آپ اٹھتے ہیں تہجد کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ سارے معنی ہیں، تو معنی کرو۔ فرمایا حین تقوم، جب تو اٹھتا ہے، ومن اللیل، اور رات کے کچھ حصے میں سے، فسبح، اس کی تسبیح بیان کر۔ رات کے کچھ حصے میں، یہ مراد کیا چیز ہے؟ تہجد کے لیے اٹھ، کیا کر؟ ہاں، رات کے کچھ حصے میں اٹھ کے تہجد کے لیے اٹھ جایا کر۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ پھیرنے کے پیچھے بھی تسبیح کر۔ ستارے کب پیٹھ پھیرتے ہیں بھائی؟ جب رات ختم ہونے لگتی ہے تو ستارے پیٹھ پھیرنے لگتے ہیں۔ جب ستارے پیٹھ پھیر جاتے ہیں صبح ہو جاتی ہے۔ جب صبح ہو جاتی ہے تو کیا ہوتا ہے؟ نماز فجر شروع ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ فرمایا وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، اور ستاروں کے پیٹھ پھیرنے کے بعد۔